بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جوڑوں میں درد ہو تو نیم گرم سرسوں کے تیل میں لہسن جلا کر متاثرہ جگہ پر مالش کریں۔ یہ خون کی روانی بڑھا کر درد میں کمی لاتا ہے۔ نزلہ زکام ہو تو نیم گرم پانی میں شہد اور دار چینی ملا کر دن میں 3 بار پی لیں۔ یہ سادہ نسخہ سانس کی نالی کھولتا ہے اور زکام کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ ناظرین، بال گرتے ہوں تو پیاز کا رس ناریل کے تیل میں ملا کر ہفتے میں 3 بار لگائیں۔ پیاز کے اجزاء بالوں کی جڑوں کو طاقت دیتے ہیں۔ قبض کی شکایت ہو تو رات کو سوتے وقت گڑ کے ساتھ نیم گرم پانی پی لیں۔ یہ آنتوں کو صاف کرتا ہے اور صبح کو سکون بخشتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے 1 کیلا کھائیں اور دودھ پی لیں۔ نیند اور قدرتی ہارمون بننے میں مدد دیتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر دانے ہو تو سندل کی لکڑی گھس کر عرق گلاب میں ملا کر لگائیں۔ یہ جلد کی جلن کم کرتا ہے اور دانوں کو خشک کرتا ہے۔ بچوں کا قد نہ بڑھے تو روزانہ صبح خالی پیٹ بادام اور 1 چمچ شہد دیں۔ قدرتی پروٹین اور کیلشیم قد میں اضافہ کرتے ہیں۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو تو گاجر کا رس دن میں 1 بار ضرور پئیں۔ وٹامن اے آنکھوں کو توانائی دیتا ہے۔ ناظرین، معدہ خراب ہو تو اجوائن، کالا نمک اور لیموں ملا کر کھانے سے پہلے چبا لیں۔ یہ ہاضمہ بہتر کرتا ہے اور گیس کو ختم کرتا ہے۔ جھریاں زیادہ ہوں تو انڈے کی سفیدی اور لیموں کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں۔ جلد کو ٹائٹ کرتا ہے اور عمر کم دکھاتا ہے۔ ناظرین، سانس کی تکلیف ہو تو سونف اور مصری ابال کر روزانہ پیئے۔ یہ پھیپھڑوں کو کھولتا ہے اور بلغم صاف کرتا ہے۔ منہ سے بدبو آتی ہو تو دن میں 2 بار لونگ چبائیں۔ یہ منہ کو خوشبودار بناتی ہے اور بیکٹیریا ختم کرتی ہے۔ ناظرین، جسمانی کمزوری ہو تو صبح نہار منہ خالص شہد اور زعفران لیں۔ توانائی میں اضافہ اور مردانہ طاقت بڑھاتی ہے۔ گھبراہٹ ہو تو تلسی کے پتے روز چبائیں یا قہوہ بنا کر پیئے۔ ذہنی سکون ملتا ہے اور ڈپریشن کم ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں جلتے ہوں تو ملتانی مٹی کو ٹھنڈے پانی میں گھول کر لگائیں۔ جسمانی حرارت کم ہوتی ہے۔ زخم دیر سے بڑھے تو ہلدی اور سرسوں کا تیل ملا کر لگائیں۔ یہ جراثیم مارتی ہے اور جلد کو تیزی سے بھرنے میں مدد دیتی ہے۔ ناظرین، خراٹے آتے ہوں تو رات کو سوتے وقت زیتون کا تیل ناک کی نتنوں میں لگائیں۔ سانس کی نالی نرم ہو کر خراٹے کم ہو جاتے ہیں۔ پیٹ میں کیڑے ہوں تو نیم کے پتے پیس کر شہد میں ملا کر صبح دیں۔ کیڑوں کو جڑ سے ختم کرتا ہے۔ سردیوں میں خشک کھانسی ہو تو انجیر کو دودھ میں پکا کر دیں۔ گلا نرم ہوتا ہے اور کھانسی میں آرام آتا ہے۔ دل کی گھبراہٹ ہو تو الائچی کا قہوہ پئیں۔ دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے۔ ناظرین، چہرے پر میل ہو تو بیسن، دودھ اور ہلدی ملا کر ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ جلد صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ بخار نہ اترے تو پودینہ، سونف اور دھنیا ابال کر قہوہ دیں۔ بخار میں آرام آتا ہے اور پسینہ لاتا ہے۔ ناظرین، ناک بند ہو تو اجوائن کو کپڑے میں باندھ کر سونگھیں۔ سانس کی نالی کھلتی ہے۔ بال سفید ہو رہے ہوں تو آملہ، ریٹھا اور شکاکائی کا پانی سر میں لگائیں۔ یہ بالوں کو قدرتی
رنگت دیتا ہے۔ یاداشت کمزور ہو تو بادام، کشمش اور کھجور کا شربت روز پئیں، دماغی طاقت بڑھتی ہے۔ جلدی غصہ آئے تو پانی میں تخم ملنگا ڈال کر پئیں، دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ بلڈ پریشر ہائی ہو تو لہسن خالی پیٹ کھائیں یا دودھ میں ابال کر پئیں، خون کی روانی درست کرتا ہے۔ ناظرین، سانولا پن ختم کرنا ہو تو کچے آلو کا رس چہرے پر لگائیں، جلد صاف اور روشن ہونے لگتی ہے۔ موٹاپا کم کرنا ہو تو نیم گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر صبح پی لیں، چربی گھلتی ہے اور میٹابولزم تیز ہوتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے ہوں تو آلو کا رس نکال کر روئی سے روز لگاؤ، جلد ٹھنڈی ہوگی اور ہلکے رفتہ رفتہ مٹ جائیں گے۔ موسم کی الرجی ہو تو روز صبح شہد میں دار چینی ملا کر چٹکی بھر کھائیں، قوت مدافعت بڑھے گی اور الرجی کا اثر کم ہوگا۔ ناظرین، ہونٹ پھٹے ہوں تو ناریل کے تیل میں موم ملا کر ہونٹوں پر لگائیں، نرم و ملائم ہونٹ اور مستقل حفاظت ملے گی۔ ناظرین، پیروں میں جلن ہو تو ٹھنڈے پانی میں تھوڑا سا سرکہ ڈال کر پاؤں بھگوئیں، جلن، تھکن اور بو تینوں کا خاتمہ ہوگا۔ کھانسی روکنے کے لیے چائے میں تلسی کے پتے اور شہد ڈال کر پئیں، قدرتی کھانسی کا شربت بن جاتا ہے۔ تیز بخار ہو تو پیاز کے قطلے پاؤں کے تلووں پر رکھ کر موزے پہن لیں، جسم کی حرارت جذب ہوگی، بخار کم ہوگا۔ دھوپ میں جلد جل جائے تو دہی میں کچا دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد کو ٹھنڈک ملے گی اور جلنے کا اثر کم ہوگا۔ ناک سے خون آتا ہو تو لیموں کا رس انگلی پر لگا کر ناک میں لگائیں، خون بند ہو جائے گا اور نرمی بھی آ جائے گی۔ دست روکنے کا دیسی علاج، دہی میں سونف اور چٹکی بھر نمک ڈال کر کھائیں، معدہ سنبھل جائے گا اور دست رک جائیں گے۔ منہ میں چھالے ہوں تو ناریل پانی دن میں 2 بار پی لیں، چھالے جلدی بڑھ جائیں گے اور منہ کی گرمی کم ہوگی۔ ناظرین، پھوڑے پھنسی نکل آئیں تو میتھی کے پتوں کا لیپ کر کے لگائیں، سوجن اترے گی اور زخم جلدی خشک ہو جائیں گے۔ بالوں میں خشکی ہو تو دہی میں لیموں ملا کر سر پر لگائیں، 2 بار کے استعمال سے خشکی ختم ہو جائے گی۔ پیشاب میں جلن ہو تو سبز الائچی ابال کر اس کا پانی پئیں، جلن کم ہوگی اور نالی صاف رہے گی۔ ناظرین، دل کی تیز دھڑکن ہو تو ارکے گلاب اور سونف کا شربت پئیں، دل کو ٹھنڈک اور سکون دونوں ملیں گے۔ معدے میں تیزابیت ہو تو چاول کا پانی چھان کر دن میں 2 بار پی لیں، تیزابیت میں کمی آئے گی اور معدہ ٹھنڈا رہے گا۔ بچوں کو بھوک نہ لگے تو اجوائن کو نمک کے ساتھ چٹائیں، بھوک کھلے گی اور ہاضمہ بھی بہتر ہوگا۔ پٹھوں میں کھچاؤ ہو تو نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر غسل کریں، جسم ہلکا ہوگا اور کھچاؤ میں نرمی آئے گی۔ ناظرین، دانتوں پر پلاہٹ ہو تو بیکنگ سوڈا میں لیموں کا رس ملا کر برش کریں، دانت چمک جائیں گے اور صفائی بھی ہوگی۔ دل گھبرائے یا بے چینی ہو تو کیلا اور شہد ملا کر کھائیں، نرمی، توانائی اور سکون بیک وقت ملے گا۔ لہسن کے جوے کو نمک میں لپیٹ کر دانت کے نیچے رکھیں، یہ جراثیم مارے گا اور درد کو منٹوں میں ختم کرے گا۔ لونگ کا تیل روئی پر لگا کر
متاثرہ دانت پر رکھیں۔ لونگ قدرتی پین کلر ہے، فوراً سکون ملے گا۔ ناظرین، پودینے کا قہوہ بنا کر نیم گرم غرارے کریں، سوجن کم ہوگی اور ٹھنڈک سے آرام آئے گا۔ نمک اور ہلدی کو پانی میں ملا کر دانت پر ملیں، یہ جراثیم کش نسخہ ہے جو کیڑا روک دیتا ہے۔ ادرک کا ٹکڑا دانت پہ رکھ کر آہستہ آہستہ چوسیں، قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے، ورم میں بھی فائدہ ہوگا۔ تل کے تیل کو گرم کر کے دانتوں پر روئی سے لگائیں، درد میں فوری آرام آتا ہے اور انفیکشن کو کم کرتا ہے۔ میٹھا سوڈا اور پانی ملا کر غرارے کریں، منہ کی بدبو، درد اور بیکٹیریا تینوں ختم ہوں گے۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہوں گے، پانی کم پیو گے تو ہونٹ کالے ہوں گے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ ناظرین، بادام کی گری روزانہ نہار منہ کھاؤ، آپ کا کولیسٹرول لیول پر رہے گا۔ مسور کی دال زیادہ سے زیادہ کھائیں، یہ پیٹ کی بیماریوں سے نجات دلاتی ہے۔ زیادہ لسی پینے سے جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی میں سبز الائچی ابال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ ناظرین، زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ جن کا ہاضمہ ٹھیک نہ رہتا ہو ان کو روزانہ گنے کا جوس پلا دو۔ اسپغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ ابالے ہوئے پانی کے ساتھ دوا لینے سے دوا جلد اثر کرتی ہے۔ سبزی کا سالن زیادہ سے زیادہ کھانے سے جسم میں خوبصورتی بڑھتی ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹھے مضبوط ہوں گے۔ اجوائن کی دھنی لو، جوان رہو گے۔ جو رات کو زیادہ دیر تک جاگتے ہیں ان کو پاگل پن کی بیماری کا خطرہ ہے۔ ناظرین، 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے اس کو پانی کے ساتھ لیں، جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجئے۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے بھرا ہوا کولیسٹرول گھٹ جاتا ہے، جسم کی کمزوری دور ہونے لگتی ہے، جسم میں آئرن کی کمی پوری ہوتی ہے اور فائبر پروٹین بھی بہتر ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ اپنی زندگی میں نیم کے پتوں کا استعمال کرو گے تو خون صاف ہو جائے گا، کینسر جیسی بیماری دور ہو جائے گی، جسم میں سے ہر قسم کی خارش اور کھجلی دور ہوگی۔ اس کے علاوہ سر کی خشکی ختم ہونے کے ساتھ ساتھ تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو یہ گھریلو نسخہ ضرور آزمائیں۔ سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کریں اور ناف کے چاروں طرف اور کمر کے نیچے لگائیں۔ دن میں 2 بار ایسا کریں۔ یہ تیل اندرونی نسوں پر اثر کرتا ہے اور پیشاب بار بار آنے کی پریشانی دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، نیند کم آتی ہو تو رات کو دودھ میں کھجور ابال کر پیئے، دماغ کو راحت ملے گی اور گہری نیند آئے گی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے،
استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔